بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ کاش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں صرف ایک مصلی تھا اور قرآن پاک ایک ریل پر پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، اے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ آپ کے خیمے میں دوسرے سپہ سالاروں کی طرح دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جس طرف جانے والے ہیں اس کی طرف یہی دو سامان کام آنے والے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا لقب ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ آپ وہاں تبلیغ فرمانے گئے تھے، وہاں آپ نے جماعت کروائی تو آپ نے بعد از جماعت ارشاد فرمایا کہ آئندہ میں آپ لوگوں کی جماعت نہیں کراؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جماعت کیوں نہیں کروائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں جب جماعت کروا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال گزر رہا تھا کہ میں آپ سے افضل ہوں، لہذا آئندہ میں آپ کی جماعت نہیں کرواؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مشرک باپ کو قتل کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔